أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك وسميته التوبة. تو ہی ہے وہ جس نے اپنے بندوں کے لیے عفو و بخشش کا دروازہ کھولا ہے اور اس کا نام توبہ رکھا ہے. وجعلت على ذلك الباب دليلا من وحيك لئلا يضلوا عنه. اور تو نے اس دروازے کی نشاندہی کے لیے اپنی وحی کو رہبر قرار دیا ہے تاکہ وہ اس دروازے سے بھٹک نہ جائیں. فقلت تبارك اسمك توبوا إلى الله توبة نصوحا. چنانچہ اے مبارک نام والے، تو نے فرمایا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں اس بہشت میں داخل کرے جس کے محلات و باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. اس دن جب خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب چلتا ہوگا. يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اور وہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارے نور کو کامل فرما اور ہمیں بخش دے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے. فما عذر من اغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب وإقامة الدليل. تو اب جو اس گھر میں داخل ہونے سے غفلت کرے جبکہ دروازہ کھولا اور رہبر مقرر کیا جا چکا ہے، تو اس کا عذر و بہانہ کیا ہو سکتا ہے؟